بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامات العام بیان کریں گے۔ عام کو ہم کتاب اللہ میں، سنت رسول، احادیث مبارکہ میں ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیا علامات ہوں گی؟ کون کون سے علامات ہوں گے؟ کتنے علامات ہوں گے؟ تو آج ہم اس علامات کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے عام کی تعریف بیان کی تھی، اور عام کی تعریف کی جو وضاحت اور قیود ہے وہ بھی ہم نے بیان کیے تھے۔ تو آج ہم عام کی علامات بیان کریں گے۔ نمبر 1، وہ مفرد جس پر الف لام استغراقی داخل ہو، جیسے سورۃ المائدہ آیت نمبر 38، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سورۃ النور آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ پہلی آیات میں السارق والسارقۃ یہ مفرد ہے اور اس پر الف لام استغراقی داخل ہے۔ دوسری مثال میں الزانیۃ والزانی مفرد ہے اور اس پر الف لام استغراقی داخل ہے۔ تیسری مثال میں احل اللہ البیع وحرم الربا، اس میں الربا اور البیع مفرد ہے، مفرد کا الفاظ ہے اور اس پر الف لام استغراقی داخل ہے، اور الف لام استغراقی جو ہوتا ہے وہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ علامت نمبر 2، وہ لفظ جس پر الف لام داخل ہو اور وہ استغراق کے معنی میں ہو، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہاں پر المطلقات جو ہے اس پر الف لام ظاہر ہے اور مطلقات جمع کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یہاں پر المنافقین والمطلقات دونوں جمع ہے اور ان پر الف لام جنسی داخل ہے جو استغراق کا معنی دے رہا ہے، اور استغراق مفید عموم ہوتا ہے۔ علامت نمبر 3، اسم الجنس المعرف بال، ایسا اسم جنس جس پر الف لام داخل ہو تو وہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، سورۃ المعارج آیت نمبر 19، سورۃ المعارج آیت نمبر 20، اذا مسہ الشر جزوعا، سورۃ المعارج آیت نمبر 21، واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ تو یہاں پر الانسان، الشر اور مس جو ہے یہ اسم جنس ہے اور معرف بلام ہے، اور اسم جنس معرف بلام بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ علامت نمبر 4، وہ مفرد یا جمع جو معرفہ کی طرف مضاف ہو اور اضافت استغراق کے لیے ہو تو وہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں پر اولادکم، اولاد جمع ہے، کم ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے۔ اسی طرح وحرمت علیکم امہاتکم، سورۃ النساء آیت نمبر 23، یہاں پر بھی امہات جمع ہے اور اس کی اضافت ام ضمیر کی طرف ہوا ہے اور یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ علامت نمبر 5، ایسا مفرد لفظ جو اضافت سے معرفہ بنا ہو، خود معرفہ نہ ہو، اضافت سے معرفہ بنا ہو، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 221، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس میں نعمت مفرد ہے جو اضافت سے معرفہ بنا ہوا ہے اور اس میں ہر قسم کی نعمت مراد ہے۔ علامت نمبر 6، اسماء موصولات جتنے بھی ہے وہ سارے کے سارے عموم کا فائدہ دیتا ہے، جیسے سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، واللائی یئسن من المحیض، یہاں پر واللائی جو ہے یہ اسم موصول ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہاں پر الذین اسم موصول ہے اور یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 24، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہاں پر ما اس پہ موصول ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ علامت نمبر 7، اسماء شرط جتنے بھی ہے، من، ما اور این جو ہے یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس میں لفظ من عام ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197، وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، اس میں ما عام ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 75، اینما تکونوا یدرککم الموت،
इसमें आइनमा आम है, हर किसी को शामिल है। अलामत नंबर 8, नकिरा फी सियाक नफी हो या फी सियाक नहीं हो, उमुम का फायदा देता है। जैसे सूरतुल बकरा आयत नंबर 252, ला इकराह फिद्दीन, नकिरा तहत नफी है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 197, फमन फरज़ फीहिन्नल हज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, ला रफसा वला फुसूका वला जिदाला, ये नकिरा है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 236, ला जुनाहा अलैकुम इन तवल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना। सूरतुत तौबा आयत नंबर 84, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन, नकिरा तहतल नहीं है। अलामत नंबर 9, नकिरा मौसूफा हो। जब नकिरा मौसूफा हो तो ये सिफत में नकरत की वजह से उमुम आती है। जैसे सूरतुल बकरा आयत नंबर 221, वल अमतुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वल अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, आयत में नकिरा मौसूफा उमुम का फायदा देता है। अलामत नंबर 10, अदावत इस्तिफहाम, वो भी आम का उमुम का फायदा देता है। जैसे सूरतुल बकरा आयत नंबर 245, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, यहाँ पर मन जो है ये अदावत इस्तिफहाम है, उमुम का फायदा देता है। सूरतुल मुल्क आयत नंबर 30, फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, यहाँ पर मन अदावत इस्तिफहाम है। अलामत नंबर 11, लफ्ज कुल्लुन और जमीअ जिस इस्म की तरफ मुजाफ हो उस इस्म में उमुम पैदा करते हैं। जैसे सूरह आले इमरान आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यहाँ लफ्ज कुल आम है, उमुम का फायदा दिया है। अलामत नंबर 12, वो तमाम अस्मा जिनमें तामीम का माना हो वो अदावत उमुम कहलाते हैं। जैसा कि अजमाउना, कौमुन, रहतुन, जमाअतुन, कातिबतुन, साइरतुन, आम्मतुन, काफतुन, माशरुन या माशरुन। तो इस सारे अलामात जो हमने बयान किए उसका याद करना इंतहाई ज़रूरी है, उसका हिफ्ज़ करना इंतहाई अहम है ताकि आने वाली इजरा में हमारे लिए काम आए।